یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دا ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں یہ 300 آئلینڈز بنانے کا پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹلز اور بیچ ریزورٹس کے ساتھ ساتھ سب کچھ بنایا جا رہا تھا، جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ جب اس پروجیکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دا ورلڈ کو دا لینڈ آف پیراڈائز یعنی کہ جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی 12 سال تک یہ آئلینڈ ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کے مہنگے ترین سیلیبریٹی سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے، دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید ال مکتوم نے دبئی میں وہ سب کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی، جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی قسمت بدل دی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا، وہ اب صرف 3% آئل پر ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 اسٹار ہوٹل برج العرب تک، دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری سے بھرا پڑا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر چکا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹرز تک پھیلی ہوئی ہے، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آئلینڈ بنائے جائیں گے، اور وہ ایسے بنائے جائیں گے جب انہیں سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی: پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئلینڈز میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف پام جمیرہ کی وجہ سے دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹرز یعنی کہ 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرہ کا بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئلینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں ٹوٹل 300 چھوٹے آئلینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئلینڈز بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دا ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دا ورلڈ آئلینڈ دراصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئلینڈز خریدے تو کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی کہ 112 کروڑ روپے رکھی گئی، اور بڑے آئلینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک آئلینڈ $50 ملین یعنی کہ تقریباً 375 کروڑ روپیوں میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاسٹ پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی، اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 60% آئلینڈز سیل ہو چکے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ان ریت سے بنے آئلینڈز کی
اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئی لینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئی لینڈ بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی کہ اس ریت سے ایک پورا اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے، دی ورلڈ آئی لینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین کے انجنز کے برابر ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 اسٹار لگژری ہوٹلز بنوا سکتا تھا، لیکن دبئی کے شیخ کو نہ صرف زمین بلکہ اس کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں بھی جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جھام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سال سے یہ آئی لینڈز بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئی لینڈز کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ دی ورلڈ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ڈیزائن ارتھ کے میپ سے بہت زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئی لینڈز کی شیپ اصل کنٹری کی شیپ سے بہت زیادہ مختلف تھی، جس سے انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ لیکن صرف ڈیزائنز کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئی لینڈز کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف ورلڈ آئی لینڈ بلکہ پورے دبئی کی پراپرٹیز کے ریٹس زمین پر آ گرے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جن ایلیٹس نے یہ آئی لینڈ خرید رکھے تھے، انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئی لینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئی لینڈز سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جہاں اپنے طور پر کافی ڈینجرس تھی، وہیں میڈیا نے اس پروجیکٹ پر لوگوں کا ٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن ورلڈ آئی لینڈ پر ایروژن کی وجہ سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب آئی لینڈز ایروژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا کے ساتھ ساتھ ورلڈ آئی لینڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف کے سمندر سے ہی ٹریجر کے ذریعے نکال کر آئی لینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹرز میں سے ریت نکالی گئی تھی، وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹس کی گئیں۔ ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئی لینڈ بلکہ پورے دبئی کی کوسٹ لائن میں ایروژن دیکھی گئی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے، جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا۔ اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں، جو کہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جو 2008 کی ہے، جب باقی تمام آئی لینڈز بھی بنائے جا چکے تھے۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی ہیں۔ آرٹیفیشل آئی لینڈز بنانے، دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبئی پر
الٹا وار کرنے لگا ہے۔ اس معاملے نے انویسٹرز، بزنس ٹائکونز اور سیلیبریٹیز کے ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹھیس پہنچائی کہ دبئی کی گورنمنٹ نے تمام آئی لینڈ پروجیکٹس پر کام بند کروا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ان کی انویسٹمنٹ واپس کرنی پڑی اور پام ڈیرا کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئی لینڈ کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو لگژری ورلڈ آئی لینڈ میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ پر لوگ آلریڈی کر رہے ہیں۔ آخر کار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئی لینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جمیرہ پر اپنی پراپرٹی اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکہم، شاہ رخ خان اور کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹس بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں۔ نیا پلان یہ ہے کہ پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئی لینڈ کو ڈیولپ کیا جائے۔ سویڈن آئی لینڈ میں 10 پیلسز، جرمنی آئی لینڈ میں 32 ولاز اور ٹوٹل 78 فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔